السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل ایوری تھنگ انفارمیشنل میں خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہسٹری آف چیس یا شطرنج۔ دراصل چیس یا شطرنج کی تاریخ بہت زیادہ حیرت انگیز ہے، جبکہ اس کے آغاز کے بارے میں مختلف رائے قائم ہیں۔ ایک رائے کے مطابق چیس سب سے پہلے چائنا میں کھیلی گئی، جبکہ دوسری رائے کے مطابق اس کا وجود انڈیا میں ہوا۔ شطرنج کے انڈیا سے آغاز کے بارے میں ٹھوس رائے قائم ہے، اس لیے اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں انڈیا میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ کھیلوں کا بہت بڑا دل دادا تھا۔ وہ پرانی تمام کھیلوں سے بور ہو چکا تھا، اب وہ کوئی نئی گیم کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا میں اعلان کروا دیا تھا کہ جو کوئی اسے من پسند من چاہی گیم بنا کر دے گا وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ اس دوران پڑوسی ملک سری لنکا سے ایک سیزا نامی شخص ایک نئی گیم لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس گیم کو ایک بورڈ یا تختے پر 2 لوگوں کے بیچ میں کھیلا جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ گیم بہت پسند آئی اور اس نے سیزا سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو سیزا نے جواب دیا کہ حضور، چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے اس مضحکہ خیز مطالبے پر قہقہ لگایا تو سیزا نے کہا کہ آپ شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق میں لے کر چلا جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فارمولہ ہے؟ تو سیزا نے کہا کہ آپ شطرنج کے پہلے خانے میں پہلے دن 1 دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے، اور دوسرے دن پہلے کی نسبت دگنا چاول یعنی دوسرے دن 2 دانے رکھ کر دے دیجئے، تیسرے دن دوسرے دن کی نسبت دگنا چاول کر دیجئے یعنی 4 چاول کے دانے رکھ کر دے دیجئے۔ بادشاہ نے شرط قبول کر لی اور سیزا کو پہلے دن پہلے خانے میں، دوسرے دن شطرنج کے دوسرے خانے میں سیزا کو 2 چاول کے دانے رکھ کر دے دیے گئے، اور اسی طرح تیسرے دن 4 چاول کے دانے سیزا کو دے دیے گئے۔ چوتھے دن چاولوں کی تعداد 8، 5ویں دن 16 اور 6ٹھے دن 32 ہو گئی۔ 7ویں دن چاولوں کے دانوں کی تعداد 64 اور 8ویں دن 128 ہو گئی، اور یہاں جا کر چیس کے خانوں کی پہلی قطار مکمل ہو گئی، اور دوسری رو کے پہلے خانے یعنی 9ویں خانے میں 256 چاول کے دانوں کی تعداد ہو گئی۔ 10ویں خانے میں 512 اور 11ویں خانے میں 1024 چاولوں کے دانے آئے۔ 12ویں دن یہ تعداد بڑھ کر 2048، 13ویں دن 4096، 14ویں دن یہ تعداد 8192، 15ویں دن یہ تعداد 16384، اور 16ویں دن یہ تعداد 32768 ہو گئی۔ یہاں تک آنے کے بعد شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں۔ اب بادشاہ کو بھی یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ کس مشکل میں پھنس گیا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخر تک پہنچتے پہنچتے یہ چاولوں کی تعداد 80 لاکھ ہو گئی، اور بادشاہ کو یہ چاول میدانوں سے لانے، گننے اور سیزا کو دینے کے لیے بہت سے لوگوں کو کام پر رکھنے کی ضرورت پڑی۔ خیر ہوا یہ کہ شطرنج کی چوتھی قطار کے بعد جب 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ہی ختم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے فوراً ملک بھر سے ریاضی دان بلوائے کہ وہ حساب لگائیں کہ شطرنج کے 64 خانے بھرنے کے لیے ہمیں کتنے چاول کے دانے درکار ہوں گے اور اس کے لیے ہمیں کتنے دن لگیں گے۔ وہ کافی دن کوشش کرتے رہے لیکن نتیجہ نہ نکال سکے، اور چاولوں کے دانوں کی تعداد بھی معلوم نہ ہو سکی۔ دراصل یہ دیکھتے تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن یہ آج تک کا سب سے مشکل معمہ ہے، اور اسی بنیاد پہ ہی مائیکروسافٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا، اور ان چاولوں کی تعداد کا اندازہ آج 3500 سال گزرنے کے بعد مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس نے لگایا۔
बिल गेट्स का कहना है कि अगर एक के पीछे 19 ज़ीरो लगाई जाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। और बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल के दाने डालें तो 18 अरब बोरियों में ये चावल के दाने आ सकते हैं। और उनका कहना है कि हमें ये चावल मैदानों से लाने, गिनने और शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। और याद रखिए दोस्तों कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर से बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, और ये हिसाब सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए ही लगाया जा सकता है, और इस हिसाब को चेस बोर्ड राइस कहा जाता है। अब दिलचस्प बात ये है और सवाल ये पैदा होता है कि शतरंज इजाद करने वाले सीज़ा का क्या हुआ। चौथी रो पर पहुंचते ही बादशाह ने उसे पहले कैद करवा दिया और फिर उसे कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया, और यूं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम के मौजूद को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये गेम इंडिया से ईरान, ईरान से बगदाद, बगदाद से स्पेन और स्पेन से पूरे यूरोप पहुंच गई और खेली जाने लगी। और ये भी कहा जाता है कि सियासत और शतरंज एक जैसी हैं, जहां प्यादे से लेकर बादशाह तक हर किरदार होता है, लेकिन शतरंज में एक किरदार नहीं होता और वो होता है जज का किरदार। सियासत में जज होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।